دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمد لیاقت علی قادری کا سلام۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وہ میرے اقبال نے فرمایا تھا، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے سورۃ الانشقاق کا لفظی ترجمہ، اس کا پس منظر بیان کریں گے، جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والے لوگوں نے اللہ رب العالمین کی ذات کا انکار کر دیا، حساب و کتاب کا انکار کر دیا، قیامت کا انکار کر دیا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو فرمایا، ان لوگوں کو میرا فرمان سناؤ، ان کو میری قدرت کا بتاؤ کہ میری قدرت کہاں کہاں تک ہے۔ فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور کان رکھے لِرَبِّهَا، اپنے رب کے لیے، وَحُقَّتْ، اور اسی لائق ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ، اور جب زمین مدت دراز ہو، وَأَلْقَتْ، اور ڈالے مَا فِيهَا، جو اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے۔ قرب قیامت کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے زمین کے اندر جو خزانے ہیں وہ سب کے سب باہر آ جائیں گے۔ وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان رکھے اپنے رب کے لیے اور اسی لائق ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنی قدرت کا بتا رہا ہے، چاہے آسمان ہو چاہے زمین ہو، میرا حکم وہاں سب جگہوں پر چلتا ہے، میں جیسے ہی فرماؤں گا وہ ویسا کرنے لگ جائیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب ارادہ کر لیتا ہے نا پھر کیا کہتا ہے، کن فیکون۔ یہ انسان کی عقل کے مطابق لفظ بولا گیا ہے، کن فیکون، ورنہ اللہ رب العالمین کی قدرت اس سے بھی بڑی ہے۔ فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا، بے شک تو، قادحن، دوڑنے والا ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف، قدحن، دوڑنا، فملاقی، پھر اس سے ملنا ہے، فاما من، پھر جو کوئی، اوتیا، دیا گیا، کتابہ، اپنا نامہ اعمال، بیمینی، دائیں ہاتھ میں، پھر ہو گیا کیا، فسوف یحاسب، تو جلدی حساب لیا جائے گا، حساب یسیرا، آسان حساب۔ یعنی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہے، اللہ رب العالمین قیامت والے دن کیا کرے گا، ان سے حساب لے گا تو آسان لے گا۔ وَيَنْقَلِبُ، اور پلٹے گا، الی آلہ، اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورا، خوش ہو کر۔ صاف ظاہر جنت مل گئی ہے، اپنے اہل و عیال مل گئے ہیں، وہ خوش ہو کر اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ، اور پھر جو، اوتیا، دیا گیا، کتابہ، اپنا نامہ اعمال، وراء ظہری، پیچھے اس کی پیٹھ کے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دائیں ہاتھ کے اندر مسلمانوں کو دیا جائے گا، نیک لوگوں کو دیا جائے گا، اور جو کافر ہوں گے، بدبخت ہوں گے، اللہ رب العالمین پیٹھ کے پیچھے سے ان کو کیسے دے گا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت، یعنی قیامت والے دن ہوگا ایسے کہ ان کا ہاتھ دایاں گردن کے ساتھ چپکا کر توپ ڈال دیا جائے گا، اور بائیں ہاتھ کو اللہ رب العالمین ان کی پشت کے پیچھے کر دے گا۔ جب وہ پشت کے پیچھے ہوگا تو اللہ رب العالمین جب فرشتوں کو حکم دے گا، ان کا نامہ اعمال ان کی پیٹھ کے پیچھے سے ان کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ فسوف، تو جلدی، یدعو، پکارے گا، سبورا، موت کو۔ بھائی اتنا ہولناک منظر ہوگا، وہ کہے گا کاش کہ موت آ جائے، یہ سارے کا سارا ختم ہو جائے۔ وَيَصْلَىٰ، اور داخل ہوگا، سعیرا، دوزخ میں، إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، فرمایا بے شک وہ تھا دنیا کے اندر اپنے اہل میں بڑا خوش، مال و دولت تھا، پیسہ تھا، سب کچھ تھا، جس کی بنا پر وہ دنیا کے اندر تکبر کیا کرتا تھا، خوش ہوا کرتا تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ، بے شک اس نے خیال کیا، أَلَّن يَحُورَ، یہ کہ ہرگز نہ پلٹے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین جب موت دے گا، موت کے بعد اس نے کہا زندگی نہیں ہے، نہ یہ عالم برزخ ہے، نہ قیامت ہے، نہ اس نے ساتھ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، سب چیزوں کا تو انکار کر کے بیٹھا تھا۔ لیکن یخرج من بین الصلب والترائب، جہاں سے اللہ رب العالمین ایک پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کرتا ہے، فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، فرمایا بے شک اسے ہم دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہیں۔ فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، فرمایا یہ جو آسمان ہم نے پیدا کر دیا ہے، بنا دیا ہے، کیا اس کو پیدا کرنا مشکل ہے یا تمہیں؟ تمہاری تو ہستی نہیں ہے، تمہارا تو وجود ہی کچھ نہیں ہے۔ فرمایا بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب تھا اس کو دیکھنے والا، بصیرا، دیکھنے والا۔ تو دیکھیں دنیا کے اندر ایک پینافلیکس اشتہار لگ جاتا ہے نا کہ کیمرے کی خفیہ آنکھ دیکھ رہی ہے تو بندے الرٹ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہاں پر غیر قانونی کام نہیں کریں گے ورنہ ہمارے خلاف کیا ہو جائے گی، کارروائی ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، اس کا اطاعت گزار بندہ بننا چاہیے۔
فلا اقسمو میں قسم کھاتا ہوں بالشفق شام کے اجالے کی، یعنی یہ جو سرخی ہو جاتی ہے، واللیلی اور رات کی، وما وسق اور اس کی جو اس میں جمع ہو، والقمری اور چاند کی، اذا اتسق جب پورا ہو، لترکبن تم ضرور چڑھو گے، طبقا عن طبق منزل بمنزل۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا نا قیامت کے دن حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، وہ حافظ قرآن جو بعمل ہوتا ہے۔ فرمایا اس کو فرمایا اگر اب یہ سیڑھی ہے، یہ چڑھتا جا جہاں تمہارا مکمل ہو جائے گا قرآن پاک، وہاں پر تمہارا کیا ہوگا؟ وہاں پر تمہاری منزل ہوگی، وہی تمہارا مقام ہوگا۔ اچھا، فما لہم تو کیا ہے ان کو کہ لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، وَإِذَا قُرِئَ اور جب پڑھا جاتا ہے علیہم القرآن قرآن ان پر، لا یسجدون تو نہیں سجدہ کرتے، فما لہم نہیں سجدہ کرتے، بل الذین بلکہ وہ جو کافر ہیں، یکذبون جھٹلاتے ہیں، واللہ عالم اور اللہ خوب جانتا ہے، بما جو وہ یوعون دل میں رکھتے ہیں، یعنی دل کے اندر بات کیا ہے؟ منافقوں کو دیکھ لو، دل کے اندر کفر، زبان کے اوپر اسلام، کوئی قابل قبول نہیں ہے ایسے لوگوں کا۔ یعنی وہ ان لوگوں کا ایک وتیرہ بن چکا تھا، وہ کہتے تھے یار ایسا بات کرو، ایسا نہ ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب سن نہ رہے۔ تو حضور نے فرمایا تھا ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک میرا رب تو وہ ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے۔ فبشرہم تو بشارت دو ان کو بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، الا الذین آمنوا مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، لہم ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون نہ ختم ہونے والا۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دے گا، جس طرح کافر دنیا کے اندر رہ کر خوش ہوتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن جب یہ سب کچھ ہو جائے گا حساب کتاب، اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل فرمائے گا، تو وہاں بیٹھ کر یہ سورۃ المطففین کے جیسے اندر فرمایا علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا یہ جو ہمارے سامنے اظہار کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، ہم بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں سچی پکی توبہ کریں اور اپنے اعمال کو درست کریں۔ اور ہمارے اوپر یہ جو تانا دیا جاتا ہے، ہمارے علماء کے اوپر بھونکا جاتا ہے، ہمارے علماء کو کوستے رہتے ہیں کچھ لوگ بے وقوف، وہ کہتے ہیں کہ علماء نے کیا کیا ہے؟ قرآن سے مسلمانوں کو دور رکھا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، علماء نے ہر جگہ پہ اللہ رب العالمین کے قرآن کا پیغام پہنچایا ہے، رسول اللہ کا فرمان پہنچایا ہے، تاکہ لوگ صراط الذین انعمت علیہم کے اوپر چل کر اپنی زندگی اور آخرت سنوار سکیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راہ سے بچ سکیں۔ لیکن کیا ہے، ہمارے علماء نے جب ان بے وقوفوں کو بتایا کہ تم نے شر مچا رکھا ہے، لیکن ان لوگوں کی طرح جو منافق تھے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، کہتے ہیں الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، خبردار یہی لوگ فسادی ہیں، ولكن لا يشعرون لیکن یہ لوگ شعور نہیں رکھتے۔ ارے اللہ کے بندے، یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ گھوم رہے ہیں جو آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور میں نے یہ کام شروع کیا ہے قرآن پاک کا لفظی ترجمہ، اس کا خلاصہ مختصر آپ کے سامنے پیش کرنا، تاکہ آپ زندگی کے اندر قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں اور سنیں، عمل کریں، تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور سکے۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، قرآن پاک کو شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ سینڈ کریں، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کا پاک کلام سن سکیں، سمجھ سکیں، پھر عمل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔